والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر میں واو قسم کے لیے ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے والضحیٰ میں یہ بات آئی تھی کہ واو قسم کے لیے ہے۔ عصر کے معنی دو ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، عصر کے معنی ہے زمانہ، عام زمانہ، تو زمانے کی قسم۔ اور دوسرا ترجمہ ہوتا ہے عصر کا، وہی عصر کا وقت جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس وقت عصر کی نماز ہوتی ہے اس کو بھی عصر کہتے ہیں۔ تو عصر کے وقت کی قسم، یہ دوسرا ترجمہ ہے، اور پہلا ترجمہ ہے زمانے کی قسم۔ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا، اسی کو کہتے ہیں جواب قسم۔ قسم کھانے کے بعد جو بات بیان کی جائے اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ جواب قسم قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہوتا، اس کو سیاق اور سباق یعنی آگے اور پیچھے سے نکال کر، آگے اور پیچھے سے پڑھ کر خود نکالنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر جواب قسم یعنی قسم کا جواب موجود ہے، اور وہ یہ کہ یقیناً انسان لفی خسر، بڑے خسارے میں ہے۔ اس جملے کے اندر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت سی تاکیدات استعمال کی ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ انا، یہ خود جملے کو، سینٹینس کو مضبوط اور پکا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں یقین جانو، بے شک، حقیقتاً، ایسی ہی بات ہے، یقین جانو۔ الانسان، الانسان پر یہ الف لام، یہ وہی ہے جو سب سے شروع میں ہمارے سامنے آیا تھا الحمدللہ میں، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو الف لام سب کا لفظ سب کا معنی بتلاتا ہے، یہاں پر بھی الانسان، سب انسان کا ترجمہ کیا جائے گا، اور الف لام کا ترجمہ سب سے کیا جائے گا۔ یقیناً سب انسان، مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی، سب انسان لفی خسر، بڑے خسارے میں ہیں۔ یہ لفظ بڑے کا ترجمہ ہم لام کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو بڑے خسارے میں ہے، تو دوسری تاکید یہاں پر لام استعمال کی گئی ہے، اور تیسری تاکید یہاں پر فی استعمال کی گئی ہے۔ فی تاکید کے لیے نہیں آتا، لیکن جب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے تو اس سے تاکید سمجھ میں آ جائے گی، مضبوطی سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الماء فی القدح، اللبن فی القدح، دودھ پیالے میں ہے۔ تو جب دودھ پیالے میں ہوتا ہے تو پیالہ دودھ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور دودھ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ وہ خسارے میں ہے، گویا کہ انسان بن گیا دودھ اور پانی، اور خسر اور خسارہ یہ بن گیا پیالہ اور برتن۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو خسارہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ چنانچہ انسان پر ہر وقت حالات ہی حالات ہیں، گناہ کے موقع ملتے رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے گناہ کے اندر مبتلا ہوگا تو وہ خسارے میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ فی خسر استعمال کر کے اشارہ فرمایا ہے کہ انسان حقیقتاً یہ سمجھے کہ میں خسارے کے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں۔ تو یقین جان لو کہ انسان تمام انسان بڑے خسارے میں ہیں۔ اللہ، یہ اللہ اس کا نام ہے استثناء، بلکہ حرف بھی لگا لیتے ہیں شروع میں، اصل اس کا نام ہے استثناء۔ یہاں اس کو آپ سمجھ لیجئے، یہ بھی قرآن کریم میں بار بار آتا رہتا ہے کہ استثناء کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔
الگ کر دینا. یہاں پر دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جب لفظ الا آتا ہے، تو دو چیزوں کی اور ضرورت پڑتی ہے. نمبر ایک مستثنی منہ. مستثنی منہ کہتے ہیں جس سے نکالا جائے. یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں اور علی انسان کے آگے لکھ رہا ہوں، اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ مستثنی منہ انسان ہے، کیونکہ انسان کے سے ہی نکالی جا رہی ہے یہ بات. آگے آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی، ابھی تو بس یہ سمجھیے الانسان مستثنی منہ ہے. اور دوسرے کی یہاں ضرورت پڑتی ہے مستثنی. مستثنی کہتے ہیں جس کو نکالا جائے. یہ ہے الذین آمنو، پورا آیت، پوری آیت. تو مستثنی منہ کہتے ہیں جس سے الگ کیا جائے، اور مستثنی کہتے ہیں جس کو الگ کیا جائے. اور استثناء، حرف استثناء کہتے ہیں جس کے ذریعے سے، یعنی جس لفظ اور جس ہیلپنگ ورڈ اور جس ورڈ کے ذریعے سے الگ کیا جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان سب کے سب خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. تو انسان سے نکالا گئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان مستثنی منہ بنا اور الذین آمنوا مستثنی بنا. مستثنی منہ جس سے نکالے گئے، تو سب انسان خسارے کے اندر، نقصان کے اندر، ٹوٹے کے اندر چلے گئے تھے. ان سے کچھ لوگوں کو نکال لیا گیا. تو جن کو نکالا گیا وہ مستثنی ہے، یعنی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ان چار صفات کے لوگوں کو نکالا گیا ہے. اور جس سے نکالا گیا ہے وہ انسان سے نکالا گیا. سارے انسان گویا کہ پہلے خسارے میں جا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے یہ چار صفات والے انسان نکال لیے گئے. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ انسان مستثنی منہ جس سے نکالا گیا ہے، اور الذین آمنوا وہ ہے جس سے نکالا جائے، جس سے نکالا گیا ہے. الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اس کو بار بار آپ کے سامنے آتا ہے. الذین یہ موصول ہے اور نون آخر معنی کی وجہ سے پلورل جمع ہے. آمنو جو لوگ ایمان لائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کس چیز پر ایمان لائے، یعنی آمنو وہ ایمان لائے. تو اس کے اندر آمنو یہ واحد جمع مذکر غائب، یعنی تھرڈ پرسن میل پلورل ہے، اور اسی کے اندر ایک پرناؤن ہے جو یہ فاعل ہے ہم. لیکن اللہ تعالیٰ نے آبجیکٹ مفعول بھی کا تذکرہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت کے اندر ایمان لانے کے قابل ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کا تذکرہ پورے قرآن کریم میں پھیلا ہوا ہے. مثال کے طور پر جو ہم نے سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں پڑھی تھی، اس کے اندر اس کی صاف وضاحت کی گئی تھی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اور مؤمنین ایمان لائے بما ہر اس چیز پر، انزل جو نازل کی گئی، الیہ اس آدمی کی، اس رسول کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے. تو رسول پر ہر وہ چیز جو نازل کی گئی اس پر ایمان لانا ضروری ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو مانا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اور آدمی یہ کہے کہ نہیں میں قرآن کو نہیں مانتا، یا یہ کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن صرف عربوں کا نبی مانتا ہوں. یہ سب وہ چیزیں ہوں گی جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیں گی، کیونکہ ایمان وہ معتبر ہے جو قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں فرمایا ایمان لائے بما انزل الیہ ہر اس چیز پر جو رسول پر نازل ہوئی. اور ظاہری سی بات ہے رسول پر قرآن کریم بھی نازل ہوتا ہے اور قرآن رسول پر حدیث بھی اترتی ہے، تو قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور احادیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. وعامل الصالحات، وعامل الصالحات یہ بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے اور اس کی تفسیر بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ وعاملو بھی یہ پاسٹ ماضی ہے، اور آخر میں واو ہونے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ پلورل ہے، یعنی جمع مذکر غائب ہے. اور انہوں نے نیک عمل کیے. الصالحات یہ اصل تو ڈوئر ہے، یعنی اس میں فاعل ہے، اور آخر میں گولتا آنے کی وجہ سے یہ
میل سے فیمیل بن جائے گا، اور جب آپ اس کا پلورل بنا چاہیں گے تو گول تا کو ہٹا دیں گے اور الف تا بڑھا دیں گے، اس طریقے سے یہ پلورل کا فیمیل پلورل بن جاتا ہے، ڈوئر کا، اس میں فاعل کا۔ وعامل الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ وتواصوا، یہ وتواصوا بھی وہی ہے جو آپ کل سمجھ چکے ہیں اگر سمجھے ہوں۔ ہم نے یہ بیان کیا تھا الہاکم التکاثر میں کہ تکاثر جس کے شروع میں تا آئے اور درمیان میں الف آئے، اس کے اندر ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لڑتے ہیں، مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں مل کر کام کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عام لفظ یہ ہوتا ہے ضربت، میں نے مارا، تو مارنے والا میں ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھ کو بھی مارا کسی نے۔ شریبت، میں نے پیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پیا اور کسی اور نے بھی پیا، دونوں نے مل کر پیا۔ لیکن جب شروع میں تا آ جائے اور درمیان میں الف آ جائے، اسی کو کہتے ہیں باب تفاعل، اگر استعمال ہوتا ہے عرب میں اور قرآن میں، تو اس کے معنی ہوتا ہے مل کر کام کرنا، آپس میں کام کرنا، یعنی تنہا ایک آدمی کام نہیں کر رہا ہے، اور تنہا صرف سبجیکٹ کی طرف سے کام نہیں ہو رہا، بلکہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، فاعل اور مفعول دونوں مل کر کام کر رہے ہیں۔ تو وتواصوا، تو وتواصوا کی حقیقت ہے وصیت، اور وصیت ہی کو نصیحت کہہ لیتے ہیں۔ تو ترجمہ کریں گے آپس میں نصیحت کریں۔ تو یہ آپس کا جو لفظ آ رہا ہے وہ اس لفظ کی خصوصیت کی وجہ سے آ رہا ہے کہ اس لفظ میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، جیسا کہ التکاثر میں نے کہا تھا وہ آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، کثرت میں فخر کر رہے، تکاثر کے معنی فخر کرنا، تو التکاثر ایک دوسرے پر فخر کرنے نے تم کو غافل کر دیا، ایک دوسرے پر فخر کرنے نے تم کو غافل کر دیا، آپس میں فخر کرنے نے تم کو غافل کر دیا۔ تو یہ ترجمہ تکاثر میں آیا۔ اسی طرح تواصوا، واو تو جمع کے لیے ہے، پلورل کے لیے ہے، تو یہاں بھی اسی طرح یہ شروع میں تا ہے، درمیان میں الف آیا ہے، تو اس میں ترجمہ کریں گے آپس میں وصیت کرے، آپس میں نصیحت کریں، آپس میں نصیحت کریں۔ بالحق، حق بات کی، حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں جو چیز سچی ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اس کو حق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ حق ہے، اور اگر ان کو کوئی آخری نبی نہیں مانتا یہ باطل ہے۔ حق کا مقابلہ آتا ہے باطل سے۔ تو حق کے معنی ہیں جو چیز قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اور جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اس کو باطل کہتے ہیں۔ تو آپس میں حق بات کی وصیت کریں۔ تو حق بات کا لفظ بہت عام ہے اور سب موقعوں پر فٹ آ جاتا ہے کہ حق بات، نماز پڑھنا حق بات ہے، نماز چھوڑنا باطل ہے، پردہ کرنا حق بات ہے اور بے پردہ یہ باطل ہے، صحیح طریقے سے روزی کمانا یہ حق ہے اور غلط طریقے سے روزی کمانا یہ باطل ہے۔ تو اس طریقے سے خود تو وہ نیک عمل کر ہی رہا ہے، کیونکہ اب تک ہمارے سامنے جو صورتیں آئی تھی اس میں یہ دو باتیں آ رہی تھی بار بار، آمن و عامل الصالحات، لیکن اس میں یہ بھی بڑھا دیا گیا وتواصوا بالحق، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی، یعنی ٹھیک بات کی وصیت کریں، وہ ٹھیک جو کہ شریعت کے مطابق ہو۔ وتواصوا، یہ تو وتواصوا بالکل سیم ہے جو پہلا آ چکا، اور آپس میں نصیحت کریں، آپس میں نصیحت کریں صبر کی۔ صبر کے بارے میں بھی یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کا مطلب ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ صبر کرے، اور اگر کوئی آدمی کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ صبر کرے۔ عربی میں صبر کا معنی اس سے بہت ہی زیادہ کھلا ہوا ہے اور بہت زیادہ اس کے مقابلے میں وسیع ہے۔ صبر کے معنی اصل آتے ہیں پابندی کے، اسی وجہ سے حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ نے اس کا ترجمہ پابندی سے کیا ہے۔
صبر کا ترجمہ قرآن کریم میں صبر کرنا، حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان میں اس کا پورا حق ادا نہیں ہو پاتا، اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے، چلیے تو تفسیر میں ہم بتلائیں گے۔ تو صبر کے معنی یہاں پر پابندی کے کیے جائیں، صبر کے معنی صرف صبر کے نہیں ہیں، لہذا ایک دوسرے کو نصیحت کریں صبر کی، اور یہ ہاں پابندی کی، یعنی شریعت پر عمل کرنے کی پابندی کی، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، یہ اصل اس کا ترجمہ ہوا۔ تو والعصر زمانے کی قسم، یہ دوسرا ترجمہ عصر کے وقت کی قسم۔ ان الانسان، یقین جانو، بے شک تمام انسان بڑے خسارے میں ہیں، الا الذین، مگر الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کیے نیک عمل، وتواصوا، اور آپس میں نصیحت کی، حق بات کی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں نصیحت کی یا آپس میں وصیت کی، یا آپس میں فہمائش کی، یا آپس میں ایک دوسرے کو بتلایا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ نہیں نصیحت کے لیے کوئی آپ الگ سے کوئی مطلب سمجھ رہے ہوں۔ اور آپس میں وصیت کریں پابندی کی، یعنی شریعت پر پابندی کی۔ اب یہ ترجمہ تو الحمدللہ پورا ہو گیا، اور یہ میٹنگ پوری ہونے والی ہے، اس وجہ سے پوری کر دیتے ہیں، اس کے بعد نئی میٹنگ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کر دی جائے گی۔ السلام علیکم۔